like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। कोविड-19 का जो कहर तारी है, उस हवाले से सरकारी गाइडलाइंस के मुख्तलिफ पहलुओं के मद्देनज़र मिल्लत इस्लामिया आज इस दोराहे पर है कि ईद उल फित्र करीब है और इस मौके पर क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाना चाहिए और किन रुझानात को अपनाना चाहिए। गालिबन इसमें पूरी तरह कशमकश देखी जा रही है। पड़ोसी रियासतों में ये ऐलान किया गया है कि ईदगाहों की बजाय मसाजिद में नमाज़ें अदा कर ली जाएँ, नमाज ईद उल फित्र। लेकिन रियासत का मसला इस तरह नहीं है और उलमाए कराम इस खुसूस में रहनुमाई करते हुए आगे आए हैं और ईद उल फित्र से मुताल्लिक़ जो तरीक़ाकार होना चाहिए, नमाज ईद का तरीक़ा क्या होना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहर के मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना मकसूद इमरान रशादी, जो इस मामले पर शुरू से मिल्लत इस्लामिया की रहनुमाई में पेश रहे हैं। चलिए जानते हैं इसकी हकीकी सूरत हाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हमारे शहर में, पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा परेशानी का मसला है और केसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से न बेड मिल रहे हैं और न इंजेक्शन्स वग़ैरह दस्तयाब हैं। ऐसी सूरत में हज़रात उलमा ने हुकूमत से बात करने के बाद ये तय किया कि लोग पिछली साल जिस तरह से ईद की नमाज़ का अहतमाम अपने अपने तौर पर कर लिए, उसी तरह से ईद की नमाज़ का अहतमाम करें। चूँकि ये ईद का जो मसला है, इस सिलसिले में शरीयत के रोशनी में भी मसाइल को दरियाफ़्त किया गया, तो हज़रात उलमा ने मुत्तफ़क़ा तौर पर अपनी अपनी अलग अलग राय पेश भी किए हैं और बाज़ उलमा ने इसमें इख्तिलाफ़ भी किया है। मैं दोनों सूरतों को आपके सामने इस वक्त रखना चाहूँगा ताकि आप सारी चीज़ों से वाकिफ़ होकर अपने अपने तौर पर इन नमाज़ों को अदा कर सकें। हज़रात उलमा ने ख़ास तौर पर यह ज़िक्र किया है कि अगर कोई आदमी ईद की नमाज़ का अहतमाम किए बग़ैर चाश्त की नमाज़ पढ़ लेता है तो बस काफ़ी हो जाएगा। ईद की नमाज़ उनके लिए पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने तौर पर चाश्त की नमाज़ का अहतमाम कर लें। दारुल उलूम देवबंद के फ़तवे के मुताबिक अगर इमाम के अलावा 3 अफराद हों तो ऐसी सूरत में अपने मकाम पर भी ईद की नमाज का अहतमाम किया जा सकता है और उसके बाद मुख्तसर सा खुतबा भी दे लें और दुआ का भी अहतमाम कर लें। चूँकि नमाज के सिलसिले में बहुत हम देखते हैं कि सिर्फ साल में 2 मरतबा पढ़ी जाती है, तो बहुत सारे लोगों के जहनों में ये नमाज का तरीक़ा नहीं रहता। बहुत सारे अहबाब पूछते हैं कि नमाज़ पढ़ें तो कैसे पढ़ें, अगर हमारे लिए मौका हो फतावे के हिसाब से, तो ऐसी सूरत में हमको किस तरह से पढ़ना चाहिए। मुख्तसर से तौर पर इसका तरीक़ा आपके सामने पेश करना चाहूँगा। नीयत इस तरह से करें कि ईद उल फितर की 2 रकात वाजिब नमाज 6 ज़ायद तकबीरों के साथ अदा करता हूँ मैं वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा काबे शरीफ के। अगर इमाम के पीछे हों तो ताबे इस इमाम के कह कर आप पहली तकबीर कह के बांध लें हाथ, फिर सना पढ़ें सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर उसके बाद तकबीर कहें अल्लाहु अकबर, तो दोनों हाथ कानों की लोलकियों तक उठाकर छोड़ दें। दूसरी दफ़े जब तकबीर कही जाए तो दोनों हाथ कानों की लोलकियों तक उठाकर छोड़ दें। जब तीसरी मरतबा तकबीर कही जाए तो दोनों हाथ कानों की लोलकियों तक उठाकर बांध लें। फिर उसके बाद ताऊज़ तज़मिया यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर सूरह फातिहा और जो भी सूरत आपको याद हो उसको ज़म सूरत कहा जाता है, एक सूरत आप मिला के पढ़ लें। फिर जैसे हम अपनी नमाज़ों में रुकू करते हैं वैसा रुकू करें और फिर जो सजदे करते हैं उसी तरह से सजदा करें। दूसरी रकात में हम खड़े होकर पहले सूरह फातिहा पढ़ लें, ज़म सूरत जो भी याद हो वो पढ़ लें। फिर उसके बाद जब तकबीर कही जाए तो दोनों हाथ कानों की लोलकियों तक उठाकर पहली तकबीर पर हाथ छोड़ दें। जब दूसरी मरतबा तकबीर कहे तो दोनों हाथ कानों की लोलकियों तक उठाकर छोड़ दें। जब तीसरी मरतबा तकबीर कही जाए तो दोनों हाथ कानों की लोलकियों तक उठाकर छोड़ दें
اور جب چوتھی دفعہ تکبیر کہے اللہ اکبر تو ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں چلے جائیں، پھر سجدہ کریں، اور جیسے اپنی نماز مکمل کرتے ہیں اسی طرح سے نماز مکمل کر لیں۔ اگر جمعے کی جو شرائط لکھے گئے ہیں وہ شرائط کے ساتھ آپ عید کی نماز پڑھنا ممکن ہو تو اس کے بعد مختصر سا عربی خطبہ آپ کو گوگل سرچ کرنے پر بھی مل جائے گا، یوٹیوب میں مل جائے گا۔ اگر اتنا بھی نہیں ہے تو حضرات علماء نے خاص طور پر امام ابو حنیفہ اور دوسرے ائمہ اکرام نے بھی کہا ہے کہ تسبیح پڑھ لیا جائے تو بھی کافی ہوتا ہے، تو اس سے خطبے کی جو سنتیں ہیں وہ ادا ہو جائیں گی۔ عید الفطر ہے جس سے اکثر لوگ صرف گیہوں تک محدود ہو گئے ہیں یا جو تک محدود ہو گئے ہیں، کیا اس کا اسلامی طریقہ کار ہونا چاہیے اور شریعت اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے صدقہ فطر کے سلسلے میں 4 اجناس کا ذکر فرمایا۔ ایک گیہوں کا ذکر فرمایا، دوسرا جو کا ذکر فرمایا، تیسرا کھجور کا ذکر فرمایا، چوتھا کشمش یعنی ہمارے یہاں منیخہ کہا جاتا ہے اس کا ذکر فرمایا۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو کھجور کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو کشمش کے حساب سے ادا کریں۔ ہمارے یہاں 900، 950، 800 روپے لکھا گیا ہے، آپ اس طرح صدقہ فطر ادا کریں۔ جو کے حساب سے 350 روپے بنتے ہیں تو آپ وہ جو کے حساب سے، اگر درمیانی خاندان سے ہیں تو آپ وہ ادا کریں۔ نہیں ابھی تھوڑا سا ابتدائی دور ہے تو ایسی صورت میں آپ گیہوں کے حساب سے بھی صدقہ فطر وہ آدھا سا ہے، 1.25 کلو کے حساب سے حضرات علماء نے، امیر شریعت دامت برکاتہم نے 75 روپے ہماری اس ریاست کے لیے اس مرتبہ صدقہ فطر مقرر کیا ہے۔ تو آپ احباب اپنے طرف سے بھی جو صاحب نصاب ہوں، یا یہ ہے کہ روزانہ کھانا پینا چلتا ہے، اللہ نے اتنا آپ کو بنایا ہے، صاحب استطاعت جس کو کہا جاتا ہے، وہ حالت میں اللہ نے آپ کو رکھا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اپنے طرف سے بھی، اپنی بیوی کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، اپنے غلاموں کی طرف سے، حتیٰ کہ اگر عید کے دن بچہ پیدا ہوتا ہو تو اس بچے کی طرف سے بھی صدقہ فطر کو ادا کرنا ہوگا۔ کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ کیا خاندانی رشتہ داروں میں یا اپنے خونی جو رشتہ ہوتا ہے ایسے احباب کو دیا جا سکتا ہے؟ اس کی کیا؟ سب سے پہلے مقدم جو ہیں اپنے رشتہ دار ہیں، وہ رشتہ دار جو بالکل غریب ہیں، حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، ایسے رشتہ داروں کو تلاش کر کے ان کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں صدقہ فطر لا کر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بالکل ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذکر کیے بغیر لے جا کر آپ ان کو رقم دے دیں، پھر وہ اپنے استعمال میں لا لیتے ہیں، ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اصل میں مقصد یہ ہے کہ جیسے ایک مالدار عید کے موقع پہ کپڑے لے کے پہنتا ہے اور اچھی مرغن غذائیں کھاتا ہے، تو اسی طرح غریب کے دل پر بھی کہیں یہ احساس نہ ہو کہ میرے پاس بھی اگر مال ہوتا تو میں بھی اچھے کپڑے خرید کے پہنتا، میں بھی ایک اچھا کھانا پکا کے کھاتا اپنے طور پہ، لیکن کیا کروں میرے پاس نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے ایک موقع پہ جب راستے سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک یتیم بچہ رو رہا ہے، بلک رہا ہے، اس کے ہاتھ کو پکڑا، گھر لے کے گئے، اسے نہلایا، جو اپنے نواسوں کے کپڑے تھے اس میں سے جو اچھے کپڑے ان کو پہنا کر پھر عیدگاہ پہنچے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کا ہم کو خیال کرنا چاہیے، آپ کے پڑوس میں ہوں یا آپ کے رشتہ دار میں ہوں تو ان کا اگر ہم خیال کرتے ہیں تو اللہ رب ذوالجلال ہم سے بہت خوش ہوگا اور جنت عطا فرمائیں گے، اور اللہ رب ذوالجلال ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے اور ہماری مغفرت کے فیصلے فرمائیں گے۔ موقع ہے ثواب لوٹنے کا، ہم لوٹ لیں۔ کیا سگے رشتہ داروں میں سگے بھائی ہیں، سگے بہنیں ہیں، یا سگے جو آپسی خونی رشتہ ہوتا ہے ایسے احباب کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس پر بھی کچھ؟ جی ہاں، بھائی وغیرہ ہو، بہن ہو تو ان کو بھی صدقہ فطر اگر محتاج ہوں تو دیا جا سکتا ہے، البتہ باپ ہوں یا اولاد ہوں، جیسے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں یا پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، تو ان کو صدقہ فطر یا دادا دادی، نانا نانی یا اوپر کے جو رشتے ہیں باپ سے ماں سے، تو ان رشتوں کو چھوڑ کر آپ اپنے چچا کو یا پھوپھی کو یا تایا کو، ایسے رشتہ دار جو ضرورت مند ہیں اور حقدار ہیں، تو ان کو صدقہ فطر کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اس میں شرعاً کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ملت کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے مختصراً؟ میں اس وقت پوری ملت اسلامیہ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اس وقت پوری ملت اسلامیہ ٹوٹ چکی ہے۔ ایسے میں اللہ رب ذوالجلال نے جن احباب کو مال دیا ہے
وہ اپنے مال کو ان احباب پر خرچ کرنے کی پوری کوشش کریں. جیسے آپ اپنے بچوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح ان معصوموں کو بھی خوش کرنے کی اور خوش رکھنے کی کوشش کریں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جبکہ ان کے پاس اللہ نے خوب مال دیا تھا، ان ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے کرتے پورا مال لٹا دیا تھا. جب ایک دن عید کا موقع تھا تو ان کی بیوی نے کہا کہ میرے بچوں کے لیے ذرا کپڑے لے کے آ جائیں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز گئے، خزانچی سے کہا کہ میرے لیے کوئی ایک مہینے کی تنخواہ دے دیں. تو خزانچی نے اس وقت یہ جواب دیا تھا کہ اگر آپ یہ مجھے کہہ دیں کہ 1 ماہ زندہ رہیں گے، گارنٹی آپ مجھے دے دیں، تو میں 1 ماہ کی تنخواہ پیشگی میں دینے کے لیے تیار ہوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی نظر کو نیچے جھکا لیا، واپس بیوی سے آ کے کہہ دیا کہ میں انتظام کر نہیں سکوں گا. بس ایسے ہی ان کی عید گزری. جب گھر آئے عید سے فارغ ہو کے بچیوں کو دیکھا تو بچیاں منہ پہ کپڑا ڈال لیا. باپ نے اپنی بچیوں سے پوچھا، بیٹیوں کہ کیوں آپ اس طرح سے کر رہی ہو، کیوں شرما رہی ہو؟ بچیوں نے کہا، ابو آج عید کا دن تھا، ہمارے گھر میں کچھ پکا نہیں تھا، ہم نے سوکھی روٹی کے ساتھ پیاز کھا لیا تھا، جس کی وجہ سے کہیں بدبو کی وجہ سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے ہم نے اپنے کپڑے کو منہ پہ ڈال لیا. ایسی بھی عید گزاری ہے خلیفہ نے. تو ہم کو بھی اللہ نے مال دیا ہے، تو اگر دوسروں کے کام آ جائیں تو انشاءاللہ اللہ جنت ضرور عطا کریں گے. جو صاحب ثروت ہیں آپ ضرور ان کا خیال کر کے عید گزارنے کی کوشش کریں. ناظرین، ہماری یہ رپورٹ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک برابر پہنچے. شکریہ.